الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ مفردات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عما یتساءلون، عما یہ دو لفظ ہیں، ان الگ ہے اور ما الگ ہے۔ ما کے الف کو گرا دیا ہے، اس اوقات ایسے کر دیا جاتا ہے عرب میں۔ تو عما، ان کا معنی ہوتا ہے سے، اور ما معنی کوئی چیز۔ تو کس چیز کے متعلق عما، کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھنا۔ ایک ہوتا ہے سأل یسأل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، اور تساءل یتساءل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا۔ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن معنی سے کے بارے میں، یا سے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ النبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، عظیم بڑی، بہت بڑی چیز، عظمت والی چیز۔ الذی جو، وہ چیز جو جس کے بارے میں، ہم وہ لوگ، فیہ اس کے بارے میں، مختلفون اختلاف سے ہے کہ وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا خبردار، کلا کا معنی خبردار بھی کر سکتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کلا سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، کلا سیعلمون ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ الم نجعل، حمزہ الگ ہوتا ہے، لم نجعل الگ ہوتا ہے۔ حمزہ استفہام انکاری کا ہے، مطلب یہ نفی کے معنی میں آتا ہے، تو لم بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو یہ نجعل، نجعل کا مطلب ہوتا ہے کہ بنانا، اس کا معنی ہوگا الم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا، یعنی بنایا ہے۔ جب دو نفی مل جائیں تو نفی نفی جمع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، یعنی واقعی بنایا ہے۔ الارض زمین، مہادا، اس کا مہاد مہد سے ہے، اس کا معنی بچھونا بھی ہوتا ہے، گہوارہ بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے گود کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کو مہاد کہتے ہیں، مہد اسی سے مشتق ہے۔ والجبال، جبال جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اوتادا، اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، میخ جو گاڑنے والی میخ ہوتی ہے۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، ازواجن، ازواج زوج کی جمع ہے، یعنی جوڑے جوڑے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، وجعلنا ہم نے بنایا، نومکم، نوم نیند کو کہتے ہیں، کم تمہاری، سباتن آرام کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، اللیلہ رات کو، لباسن لباس، یا پردے کی چیز، چھپانے کی چیز، جو بھی ترجمہ کریں۔ اس کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ وہ چیز جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا خبردار، ان قریب وہ جان لیں گے، یا ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسی بات نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ یا بچھونا نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا نہیں، میخیں بنا کر نہیں گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں۔
وخلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں، وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا ہے آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو بنایا ہے پردے کی چیز۔ یہ سورۃ نبا ہے۔ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرت کے متعلق مختلف چیزوں کی خبریں دیں اور قیامت کے بارے میں بتلایا کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ بڑی ہولناک چیز ہوگی اور اس میں ایسے ایسے معاملات ہوں گے، بڑے ان کی خوفناکیوں کو بیان کیا، تو اس بارے میں ان کو شکوک و شبہات ہوئے کہ یہ کون سی چیز بتلا رہے ہیں، کہ کیسی چیز کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ جن چیزوں کی خبر دیتے ہیں متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتلاؤ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی۔ اور کبھی کہتے تھے کہ هذا أساطير الأولين، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہم نے بہت سن رکھا ہے، اور کبھی قرآن کریم نے مختلف ان کی چیزیں ذکر کی ہیں۔ بعض جگہ پر آتا ہے ہیہات لما توعدون، کہ ایسی بات تو بہت دور کی بات ہے جو تم وعدہ کر رہے ہو نا، ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں سوال کرتے تھے، کبھی تو ان کا مقصد اس کے حقائق کو جاننا ہوتا اور کبھی ان کا مقصد صرف مذاق اڑانا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے سوال کو ذکر کیا، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ جملہ تھا۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، عن النبأ العظیم، کہ وہ بڑی عجیب چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کہ عن النبأ العظیم، عظیم یعنی نبا ویسے بھی بڑی خبر کو کہتے ہیں، عجیب و غریب جو خبر ہو اس کو نبا کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ عظیم لگا کے اس کو اور بھی کیا کر دیا کہ بڑا عظمت والا، یعنی ہولناکی کو بیان کیا کہ وہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ قیامت کے جتنے بھی ہنگامے ہیں ان میں سب سے بڑا ہنگامہ خیز یہی یعنی قیامت کا آنا ہوگا، کائنات کا ٹوٹنا ہوگا، کائنات کا یعنی ہر چیز کا درہم برہم ہو جانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم اس میں چونکہ انہی چیزوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ عما یتساءلون نے، سورہ شمس نے، ان چیزوں نے مجھے کیا کر دیا، یہ بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں بوڑھا کر دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود کے اندر بھی قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، اسی طرح اس کے اندر سابقہ کے جو یعنی عذابات آئے تھے ان کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے اسے بہت یعنی بڑی خبر کہا جا رہا ہے، یعنی النبأ العظیم، کہ بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہوگی کہ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا، حبل یعنی اس کے یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب منظر یعنی ذکر کیا ہے قیامت کا، کہ اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ یہ سورہ حج کے شروع میں جو آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت عجیب چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت عظیم چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ پھر اس کی ہولناکی کی تھوڑی سی ایک تصویر ذکر فرمائی یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ، کہ آپ دیکھیں گے اے مخاطب، تم لوگ دیکھو گے کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ یعنی جو سب سے زیادہ یعنی محبت کرنے والی ہوتی ہے ماں، اپنے اس بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے جو چھوٹا ہو، دودھ پی رہا ہو، گود میں ہو، تو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اس کی ذرا سی تکلیف پر بھی اس کا یعنی چیخ اٹھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ حالانکہ نہ بول سکتا ہے نہ بتلا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے، اسے یعنی کہاں درد ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جانتی ہے اس کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن قیامت کی
हौलनाकी ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िया अम्मा अर्ज़त, कि जिसको दूध पिला रही है वो भी भूल जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, कि आप देखेंगे कि जिन औरतों के हमल होंगे उनके हमल गिर जाएंगे हौलनाकी की वजह से, दहशत की वजह से, इतनी ज़्यादा दहशत होगी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वतरन्ना सुकारा, आप लोगों को देखोगे कि वो ऐसे लगेंगे जैसे नशे की हालत में, यानी नशे की हालत में जब इंसान होता है तो उसको किसी चीज़ की खबर नहीं होती, वो इर्द गिर्द से बेनियाज हो चुका होता है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़यामत की हौलनाकियाँ ऐसी होंगी वतरन्नास सुकारा, कि लोगों को आप देखेंगे कि वो नशे में होंगे। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाह शदीद, कि वो नशे में नहीं होंगे, हकीकत में नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के अज़ाब बड़ा सख्त होगा जिसकी वजह से उनको ऐसे लग रहे होंगे कि वो नशे में हैं। तो ये क़यामत की हौलनाकी को ज़िक्र फरमाया अनिन नबइल अज़ीम, कि वो बहुत बड़ी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, कि जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं। इख्तलाफ क्या था कि बाद लोग कहते थे कि जी ये तो क़यामत को कोई मानता है, वो कहते हैं कि वाकई हक़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जो लोग इस ईमान रखते हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि जब जिस ज़ात ने इन चीज़ों सब चीज़ों को बनाया है, इब्तदान बनाया है, वो इनको ख़त्म करने पर भी कादिर है। लेकिन जो यकीन नहीं रखते, जिनको अल्लाह की पहचान नहीं है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़बरों पर यकीन नहीं है, तो वो हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि कब से हम देख रहे हैं हमारे आबा व अजदाद से अजदाद वो देख रहे हैं ज़मीन भी इसी तरह, आसमान भी इसी तरह, उसके अंदर किसी किस्म की ख़राबी नहीं आई, तो जब हमेशा से ऐसे ही है तो कैसे ये टूटेंगे। उनके लिए ये बाईद था। लेकिन अगर वो ज़रा सा अक़ल से सोचते कि जिस ज़ात ने आखिर किसी ज़ात ने तो इसको बनाया है ना, इनको डिज़ाइन किया है, इसको तरतीब दी है, तो जो ज़ात इनको तरतीब देने पर कादिर है, उनके लिए क्या है दोबारा इसको ख़त्म करना कोई मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल इस बारे में मुख्तलिफ थे कि कुछ इसका इनकार करते थे, कुछ इकरार करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इनकार करे या इकरार करे, एक ना एक दिन ज़रूर उनको मालूम हो जाएगा। अगर वो इनकार करते हैं तो भी जब आँखों से देखेंगे, कैसे देखेंगे कि उनको जब नज़र आएगा सारा का सारा उनके सामने देखने लग जाएंगे कि यानी क़यामत का आना, फिर क़यामत यानी के लिए उठना, ज़मीन कब्रों से उठना, जमा होना हशर के अंदर, जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर कहाँ इनकार की गुंजाइश होगी। कल्ला, कल्ला असल में आता है ये हरफ रिदा, रिदा कहते हैं झिड़कने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कोई बात कर रहा हो तो हम पहले उस बात की नफ़ी करते हैं, तो उसको ज़ोरदार नफ़ी करनी हो तो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे तुम बात कर रहे हो, तो उसके लिए लफ्ज़ कल्ला इस्तेमाल होता है। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जो तुम सोच रहे हो कि क़यामत नहीं आएगी। अनक़रीब तुम जान लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। अल्लाह ताला तुम्हें जमा करेंगे जब तुम्हारे ये दुनिया की आँखें बंद होंगी ना, दुनियावी आँखें, तो असल आँखें तब खुलेंगी। ये दुनिया की आँखों पर, तुम्हारे आँखों पर पर्दा डला हुआ है, दुनिया की गफलत का पर्दा डला हुआ है, दुनिया का इन्हमाक का पर्दा डला हुआ है, तो अनक़रीब तुम्हें पता चल जाएगा। एक मरतबा नहीं 2 मरतबा फरमाए, ये ताकीद के लिए होता है। यानी एक एक बात को अल्लाह ताला कई जगहों पर 2-2, 3-3 मरतबा ज़िक्र फरमाते हैं। ये उस बात को पुख्ता करने के लिए, पक्का करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए तुम जान लो कि वाकई ऐसा होकर रहेगा। सुम्मा कल्ला से आलमून, फिर हरगिज़ नहीं अनक़रीब तुम जान लोगे। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के नमूने, चंद नमूने ज़िक्र फरमाए कि तुम अजीब लोग हो, तुम समझते हो कि ये इनका टूटना और इनका ख़त्म होना ये नामुमकिन है, तो तुम ये भी तो देखो ना कि हमने कैसी कैसी अजीब व गरीब चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं। तुम इन चीज़ों के देखने में, इन कुदरतों के अंदर गौर व फ़िक्र करो, कुदरतों, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की कुदरत की कारीगरी में अगर तुम गौर व फ़िक्र करो, ज़मीन और आसमान के बनाने में तुम गौर व फ़िक्र करो, ज़मीन की चीज़ों के अंदर तुम गौर व फ़िक्र करो, तो तुम्हें ये बाईद बिल्कुल ना लगे, तुम्हें ये दूर ना लगे कि ऐसा यानी बिल्कुल मुमकिन लगे, तुम ये समझ सकते हो, तुम यकीन रख सकते हो कि ऐसा होना मुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने पहली चीज़ फरमाई कि ज़मीन को हमने बिछोना बनाया। मिहादा का बिछोना यानी बिस्तर की तरह होता है या गहवारे की तरह होता है, माँ की गोद की तरह होती है कि ज़मीन जो है समेटती है, ज़िंदा को भी समेटती है, मुर्दा को भी, यानी ज़िंदा होता है तब भी ज़मीन के हवाले होता है, क्योंकि ज़मीन के अलावा कहीं नहीं रह सकता, समंदर में मुस्तकिल नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता, इसी तरह हवा में भी मुस्तकिल नहीं रह सकता, तो उसको ज़िंदा रहने के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत है। फिर जब मर जाता है तब भी उसे ज़मीन अपने यानी पनाह में ले लेती है। जैसे माँ अपनी गोद में बच्चे
نقشے کو لے لیتی ہے، ایسی ہی زمین ہمارے لیے ماں کی طرح ہے کہ وہ ہمیں اپنے پناہ میں لے لیتی. اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ مہد کا استعمال کیا. مہد کہتے ہیں ماں کے گہوارے کو، ماں کی گود کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے مستقر بنایا ہے، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے. اور ایسا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب زمین بنائی ہے، نہ تو اتنا سخت بنایا کہ اس پر اس کے اندر کاشتکاری ممکن نہ ہوتی، اس کے اندر کوئی اور چیز اگا نہ سکتے، ایسی سخت بھی نہیں بنایا، اور ایسی نرم بھی نہیں بنایا کہ اس کے اندر ہم چل ہی نہ سکیں. تو درمیانی قسم کی اتنی خوبصورت اور اتنی معتدل قسم کی زمین بنائی ہے کہ اس جیسی کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو جب بنایا تو چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا یعنی آتا ہے، تحقیق بھی کی ہوئی ہے کہ زمین کا جو اکثر حصہ ہے نا، یعنی قرہ، یہ جو زمین ایک خشکی کو کہتے ہیں اور ایک زمین قربی جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں سمندر بھی آ جاتے ہیں، پہاڑ اور ساری چیزیں آ جاتے ہیں. تو زمین کا اکثر جو حصہ ہے وہ 70% سے زیادہ پانی ہے، اور 30% کے قریب 29% کے قریب جو ہے وہ یعنی خشکی ہے. تو جب پانی زیادہ ہو اور اس پر خشکی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا جہاز ہو پانی پر ہو تو وہ ہلتا ہے، یعنی چونکہ زمین ایک قسم کا پانی پر تیر رہی ہے تو وہ ہلتی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ ہلتی تھی، حرکت میں رہتی تھی. تو جب زمین حرکت، جیسے زلزلے کی شکل میں حرکت میں ہوتی ہے، تو ایسے مسلسل اگر حرکت میں رہتی تو انسان کا چلنا پھرنا، گھر بنانا اور بہت سارے نظام کیا ہے درم برم ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حرکت کو ختم فرمانے کے لیے کیا فرمایا؟ والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں بنا دی، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. کیا مطلب؟ کہ پہاڑوں کو زمین کی تہ تک گاڑ دیا. اب جتنے پہاڑ اوپر نظر آتے ہیں ہمیں زمین کے اوپر ہیں، اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں، نچلی سطح میں زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہیں. مقصد کیا ہے کہ جب پہاڑ وزنی پہاڑ ہوں گے اور نیچے تک یعنی وہ ہوں گے تو وہ کیا ہوگے، اس کو حرکت نہیں کر سکے گی. جیسے کوئی یعنی پھٹا ہو، کوئی لکڑی کی چیز ہو، ہم اس کو حرکت کر رہی ہو مسلسل، وہ ایک جگہ نہ ٹھہرتی ہو تو ہم اس کے اندر میخ گاڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا زمین میں، اب وہ حرکت کرنا ختم ہو گئی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم یعنی زمین مسلسل حرکت کرتی رہتی تو ہم کیسے اس میں زندہ رہ سکتے اور کیسے اپنے نظام انجام دے سکتے؟ نہ ہمارے گھر ہوتے، نہ ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، سارے نظام ہمارا درم برم ہو جاتا. زلزلہ آ جائے، چند سیکنڈ کے لیے زمین حرکت کرنے لگ جائے تو ہمارے کتنا نظام درم برم ہو جاتا ہے. تو اگر یہ مسلسل ہر وقت حرکت کرتی رہتی تو ہم کیسے نظام چلا سکتے تھے؟ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تم کو کیا ہے جوڑا جوڑا پیدا کیا. جوڑا جوڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. مرد عورت یہ بھی جوڑا ہے، باقی جتنے حیوانات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے. نباتات تک جو چیزیں ہیں وہ بھی جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں. یہ کیا ہے؟ کس لیے؟ کیونکہ انسان جو ہے ایک دوسرے سے انس حاصل کرے، اور یعنی اس کے اندر انس بھی ہوتا ہے اور توالد و تناسل، یعنی انسان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ جوڑا جوڑا ہو. اگر سارے ہی مرد ہوتے تو انسان باقی نہ رہ سکتے، اگر ساری عورتیں ہوتی تب بھی کیا ہے ان کے بقا ممکن نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مخالف جنس کو دو چیزوں کو پیدا کیا تاکہ یعنی ان کا جو نسل ہے باقی رہے، انسان قیامت تک باقی رہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یعنی انعام ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ایک اور انعام کو ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو کیا بنایا ہے؟ آرام کا ذریعہ. انسان آپ جانتے ہیں کہ ایک مشینری کی طرح ہے، بلکہ مشینری سے بھی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا، لہذا یہ مسلسل اگر کام کرتا رہے تو یہ تھک جاتا ہے، مسلسل چل نہیں سکتا. یعنی مسلسل کام کرتا رہے تو وہ یعنی اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں حرکت کر کے تھک جاتے ہیں، تو ان کو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آرام مل جائے تو پھر وہ نئے سرے سے تر و تازہ ہو کر دوبارہ کیا ہے وہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا؟ نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے. جب انسان اسی وجہ سے جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بہترین کام کرتے ہیں، دماغ سے لے کر ظاہری اعضاء تک، جسمانی اعضاء تک سارے چست و توانا ہوتے ہیں.
दिमाग भी। इसी वजह से हजरात फरमाते हैं कि कोई चीज़ अगर याद करने वाली हो जो याद ना हो रही हो तो उसको अगर उठने के फ़ौरन बाद याद किया जाए तो चूँकि दिमाग उस वक्त क्या होता है, बिल्कुल तरोताज़ा होता है, फ्रेश होकर उठता है, तो उस वक्त वो चीज़ सही तरीके से याद की जा सकती है। इसी वजह से हमारे साज़ा कराम हमें जब सबक देते थे तो वो फरमाते थे सुबह उठ के याद करो। कुरान करीम का जो सबक होता था उसको हमें सुबह सुबह याद करने का कहते थे कि तहज्जुद के वक्त उठ के याद करो या सुबह फजर के वक्त। तो उस वक्त हम अगर दिन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते तो इतना याद नहीं होता था जितना हम सुबह सुबह क्या है थोड़ी देर के लिए अगर हम टाइम देते तो हमें जितना सबक याद हो जाता था, जितना जल्दी याद होता था उतना किसी भी वक्त, क्योंकि इंसान के सारे आज़ा सुकून करके फ्रेश हो चुके होते हैं, तरोताज़ा हो चुके होते हैं, ताज़ा दम हो चुके होते हैं, तो उस वक्त वो ठीक काम करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि अगर ये नींद ना होती ना तो इंसान मुसलसल जाग जाग के पागल हो चुका होता। ऐसे यानी लोग हैं जिनको ये बीमारी लायक होगी कि उनको नींद नहीं आती, तो उनको नींद ना आने की वजह से इतना जहनी दबाव का शिकार होते हैं कि वो पागल होने के करीब हो चुके होते। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि जब इंसान देखते हैं अल्लाह ताला कि इंसान सोच कर थक गया है, काम कर कर के थक गया है, तो फिर अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमा दी नींद की। और नींद की नेमत बड़ी अजीब है कि अल्लाह ताला ने कोई तकसीम नहीं की, हर एक को दी है। अमीर हो गरीब हो, किसी चीज़ पर सोता है, चाहे नरम बिस्तर पर सोता है और चाहे वो बिस्तर हो ना हो, ज़मीन पर सोता है। हमने देखे ज़मीन पर सोने वाले उनको भी खूब नींद आती है, उनको भी कोई होश नहीं होता, हालांकि ना उनके पास बिस्तर है, ना कोई ऊपर चादर है, कुछ भी नहीं है, तकिया भी नहीं है, ऐसे लेटे हुए हैं और आराम से सो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है बग़ैर तकसीम के। बल्कि अगर देखा जाए तो जिनके पास ये सहूलियात नहीं होती उनको ज़्यादा नींद आती है बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास सहूलियात ज़्यादा होती है। ये अल्लाह की देन है। तो कोई इसको ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नींद के असबाब ज़्यादा होंगे तो मुझे अच्छी नींद आ जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस नींद अल्लाह ताला जब इंसान थक जाता है तो नींद तारी कर देता है, फिर जब उठता है तो फिर वो फ्रेश हो जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह ताला ने एक और नेमत को जिक्र किया कि हमने रात को क्या है लिबास की तरह यानी बचाया, कि लिबास जिस तरह इंसान को सर्दी और गर्मी से बचाता है, इसी तरह जब रात छा जाती है तो इसको हर चीज़ से ढांप लेती है, हर चीज़ पुरसुकून हो जाती है। तो जब तक ये सुकून नहीं आएगा, नींद और रात ये इसका आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर आदमी दिन को सारा दिन भी सोता रहे तो रात की चंद घंटे की जो नींद है वो उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रात में जो हर चीज़ पुरसुकून हो जाती है, हर चीज़ को गोया कि लिबास, जिस तरह किसी चीज़ को लिबास पहनाकर उसको छुपा दिया जाता है, हर चीज़ को पुरसुकून कर दिया जाता है, इसी तरह रात के अंदर भी ऐसी हर चीज़ पुरसुकून हो जाती है। तो उस वक्त जो नींद आती है उससे बेहतर कोई नींद नहीं होती।